طوائف بر صغیر کی ثقافت میں ایک ایسا کردار ہے جو محض رقص اور گانے والی خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مکمل ادارہ تھی۔ طوائف ایک تربیت یافتہ فنکارہ، شاعرہ، موسیقار، ادیبہ اور تہذیب کی علمبردار ہوتی تھی۔ لوگ انہیں کنجری کہتے تھے، مگر پھر 16ویں صدی میں ہندوستان پر 46 سال حکومت کرنے والے مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے انہیں کنچنی پکارنے کا حکم دیا۔ اکبر کے سن 1556 سے سن 1602 تک کے دور میں انتظام سلطنت کی دستاویز آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ان سے منسلک مرد پخاوج اور رباب بجاتے ہیں، جبکہ عورتیں گاتی اور ناچتی ہیں۔ شاعر اور مورخ محمد حسین آزاد سخندان فارس میں لکھتے ہیں کہ کنجر اور کنجری ہندی میں زن رقاصہ کو کہتے تھے۔ اکبر نے ایک دن خوش ہو کر کہا کہ انہیں کنچنی کہا کرو، جس کا مطلب زرنگار یا سنہری ہوتا ہے۔ لکھاری رانا صفوی کے مطابق کنچنی ماہر گلوکاروں اور رقاصوں کو کہا جاتا ہے۔ گروہ یا بینڈ کو طائفہ اور انتہائی ماہر موسیقار، گلوکار اور رقاص کو احتراماً طوائف کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ریپیوٹڈ اصطلاح تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی رسموں پر سن 1832 میں چھپنے والی یہ کتاب میں کنچنی کا طائفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے شہزادے اور شرفاء دعوتوں پر بلاتے ہیں۔ پونگی، میردنگ، جھانج، گھگھری، سارنگ، جسے سارنگی یا تمبورا کہتے ہیں، یہ تمام تر ساز مرد بجاتے ہیں، جبکہ ناچنے اور گانے کے وقت عورتیں گھنگرو پہنتی ہیں۔ ان کی تعداد 3 سے کم اور 5 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ طوائف کی ثقافت ہائیبرڈ یعنی ہندو اور مسلم تھی۔ طوائفیں برصغیر کے ثقافتی ورثے کا ایک اٹوٹ حصہ تھیں، جن کا ان کے فن، فارسی اور اردو ادب اور شاعری کے حوالے سے انتہائی احترام کیا جاتا، گو کہ وہ مغل دور سے پہلے بھی شرفاء کی انٹرٹینمنٹ کا سامان کرتی تھیں، اور مغلیہ دور حکومت میں انہیں بہت عروج بھی حاصل ہوا تھا۔ مصنف اور تاریخ دان پران نیول نے لکھا ہے کہ بہترین طوائفیں، جنہیں ڈیرے دار طوائفیں کہا جاتا ہے، شاہی مغل درباروں سے اپنا نسب جوڑتی ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ طوائف ہو تو لکھنؤ کی، ورنہ بہتر ہے کسی شریف گھر میں پیدا ہو جائے۔ وہ بادشاہوں اور نوابوں کے خدام میں سے تھیں۔ ان میں سے بہت سی نامور رقاصائیں اور گلوکارائیں تھیں جو آرام اور عیش و عشرت میں رہتی تھیں۔ طوائفوں سے وابستہ ہونا حیثیت، دولت، نفاست اور ثقافت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ انہیں کوئی بری عورت یا قابل رحم چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پران نیول نے اپنی کتاب ناچ گرلز آف انڈیا میں بتایا ہے کہ کس طرح شمالی ہندوستان کی طوائفوں کو دولت، طاقت، عزت اور سیاسی رسائی حاصل تھی، اور انہیں ثقافت پر اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ شریف خاندان اپنے بیٹوں کو تہذیب، آداب اور گفتگو کا فن سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجتے تھے۔ سلیم قدوائی کا کہنا ہے کہ بہت سے مغل صوبوں اور سلطنتوں میں تمام ہندو اور مسلم درباروں میں طوائفوں نے ایک با اثر خاتون اشرافیہ تشکیل دی تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور بعض اوقات سیاسی معاملات میں بھی کافی سرگرم رہتی تھیں۔ اس کی ایک مثال سردھنا کی حکمران بیگم سمرو ہیں، جنہوں نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز ایک طوائف کے طور پر کیا تھا۔ صحافی سومیا راؤ لکھتی ہیں کہ طوائفیں دولت اور رتبے والی خواتین تھیں۔ فنکاروں کی درجہ بندی میں طوائفوں کا درجہ سب سے اوپر تھا۔ یہ ایک ایسا طبقہ تھا جو گلیوں میں پرفارمنس کرنے والے اور جسم فروشوں سے الگ تھا۔ مورخ اور ماہر تعلیم دانش اقبال کا خیال ہے کہ طوائفیں فنکاروں کی درجہ بندی میں ایک ایسے وقت میں سر فہرست تھیں جب میل ڈومینیٹ سماج میں خواتین کو کوئی جگہ یا کردار نہیں ملتا تھا، اور وہ زیادہ تر اپنے گھر کی 4 دیواری تک محدود تھیں۔ مردوں کے زیر تسلط معاشرے میں یہ خواتین اثر و رسوخ رکھتی تھیں۔ وہ صرف فن اور ثقافت کا ذخیرہ نہیں بلکہ آزاد خواتین تھیں۔ مرد ان پر ڈیپینڈنٹ تھے، یعنی مرد ان کے ملازم تھے، چاہے وہ موسیقار ہوں یا موسیقی اور رقص کے اساتذہ۔ ماہ لکابائی چندہ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں۔ ان کا دیوان سن 1898 میں مرتب ہوا۔ ماہ لکابائی کا ایک شعر ہے: غمزہ و ناز و ادا شیبہ ہے خوبوں کا، مگر ہر سخن میں روٹھ جانا کون سا دستور ہے۔ صفوی کہتی ہیں کہ سن 1857 کے بعد صرف مغل خاندان یا نواب ہی نہیں تھے جو تباہ ہوئے، بلکہ ایک دور تباہ ہوا، ایک ثقافت تباہ ہو گئی۔ ارباب نشاط یا کتھک رقاص اور کلاسیکی گلوکار اب انگریز حکمرانوں کے مطابق ناچ گرلز تھیں۔
صحافی سومیا راؤ کا کہنا ہے کہ تب تک مغلیہ سلطنت کئی دہائیوں سے زوال کا شکار تھی۔ دلی کو چھوڑ کر بہت سی طوائفیں ریاست اودھ کے لکھنؤ چلی گئی تھیں، جہاں نوابوں نے ان کے فن کی سرپرستی کی۔ فارسی اور ہندوستانی رقص کے مرکب کتھک نے ٹھمری، دادرا اور غزل کے ساتھ بالاخانہ اور اودھ کے درباروں میں مقبولیت حاصل کی۔ نواب واجد علی شاہ، جو خود کتھک کے باصلاحیت رقاص، گلوکار اور شاعر تھے، انہوں نے فنون کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ موسیقی اور رقص کا سنہری دور تھا، لیکن لکھنؤ میں بھی ان کی قسمت بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ انگریزوں نے سن 1856 میں ریاست اودھ پر قبضہ کر لیا۔ اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی اہلیہ بیگم حضرت محل بعض حوالوں کے مطابق شادی سے پہلے ایک طوائف تھیں۔ بغاوت کے دوران جب ان کے شوہر جلا وطنی میں تھے تو ان کی قیادت میں باغیوں نے مختصر طور پر لکھنؤ پر قبضہ کر لیا اور ان کے بیٹے کو حکمران نامزد کر دیا۔ جب برطانوی افواج نے سن 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ قبضہ کیا تو حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی اور 1889 میں اپنی وفات تک وہیں مقیم رہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عدم اطمینان بڑھ رہا تھا۔ طوائفوں نے پردے کے پیچھے سے اس بغاوت میں فعال کردار ادا کیا۔ وہ اپنے برطانوی گاہکوں کی جاسوسی کرتیں، انہیں بات کرنے کی ترغیب دیتیں اور ان سے حاصل معلومات باغیوں کو فراہم کرتیں۔ طوائفوں کے کوٹھے ان دنوں باغیوں کی پناہ گاہیں بن گئے۔ دولت مند طوائفیں باغیوں کو مالی مدد بھی فراہم کرتیں۔ راؤ لکھتی ہیں کہ کانپور کی ایک طوائف عزیز النساء، جو کہ عزیزن بائی کے نام سے مشہور تھی، اس نے سن 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کے خلاف جنگ بھی لڑی۔ جب انگریز بغاوت کے مجرموں کو سزائیں دے رہے تھے تو ان کا غضب طوائفوں پر بھی نازل ہوا۔ سومیا راؤ کہتی ہیں کہ شمالی ہندوستان میں طوائف جنوب میں دیوداسی، بنگال میں بائی جی اور گوا میں نائکن کہلاتی۔ ان پیشہ ور گلوکاروں اور رقاصاؤں کو برطانوی دور حکومت میں ناچ گرلز کہا جانے لگا اور ان کے پیشے کو 19ویں صدی کے آخر میں جسم فروشی سے جوڑ دیا گیا تھا۔ یوں ہندوستان کے کلاسیکی فنون میں ان کی شراکت کو اجتماعی شعور سے دور کر دیا گیا اور ان کی کہانیوں کو تاریخ کے حاشیے میں بھی کوئی جگہ نہ ملی۔ مورخ پروفیسر وینا اولڈنبرگ نے اپنی کتاب دی میکنگ آف کولونیل لکھنؤ میں لکھا کہ طوائفوں کو جسم فروشی سے جوڑنا اس ادارے کی ایک انتہائی بددیانت تصویر کشی ہے۔ اولڈنبرگ، جنہوں نے لکھنؤ کی طوائفوں پر بڑے پیمانے پر تحقیق کی ہے، اس نے لکھا کہ جب انگریزوں نے 1857 کی بغاوت میں شامل لوگوں کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ناچنے اور گانے والی لڑکیاں تھیں اور ٹیکس ریکارڈ میں وہ سب سے زیادہ کے ٹیکس بریکٹ میں تھیں، یعنی شہر میں سب سے زیادہ انفرادی آمدن کی حامل۔ ان کے مکانات، باغات، کارخانے اور کھانے پینے اور تعیش کی اشیاء کے خوردہ ادارے برطانوی حکام نے لکھنؤ کے محاصرے اور سن 1857 میں برطانوی حکمرانی کے خلاف بغاوت میں ملوث ہونے کی وجہ سے ضبط کر لیے۔ صرف جائیداد کی ضبطی کافی نہیں تھی، سب سے پرکشش طوائفوں کو فوجیوں کی خدمات کے لیے برطانوی چھاؤنیوں میں بھیج دیا گیا۔ وہ طوائفیں جنہوں نے کلاسیکی موسیقی، رقص اور اردو ادبی روایات میں شاندار کردار ادا کیا تھا اور انہیں آداب پر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اب عام جسم فروش بن چکی تھیں۔ شریف گھرانوں کے بیٹوں کو، جن کے پاس معاشرے میں چلنے کے آداب سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اب انہیں انگریز افسروں اور فوجیوں کی جسمانی خواہشات کی تسکین کرنا تھی۔ وہ خواتین جو کئی فن پاروں کی موجد اور انہیں مقبول کرنے کی ذمہ دار تھیں اور کتھک، دادرا، غزل اور ٹھمری کے فن میں کمال حاصل کیا تھا اور ان فنی شکلوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، انہیں صرف رقص تک محدود کر دیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں نو آبادیاتی انتظامیہ، مسیحی مشنریوں اور ہندوستانی مصلحین نے ناچ مخالف تحریک کا آغاز کیا اور رایامہ طوائفوں اور رقاصاؤں کے خلاف ہوتی گئی۔ روزی روٹی تباہ ہونے کے بعد ان میں سے کچھ نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سیکس کے کام کا رخ کیا، جس سے جسم فروشی کے ساتھ ان کی وابستگی مزید مضبوط ہو گئی۔ خانم، یہ جو امراؤ جان کے پاس بیٹھے ہیں، یہ صاحب؟ یہ تو کوٹھا ہے نواب صاحب، یہاں تو سبھی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ نسیم آرا نے 1960 کی دہائی میں لکھی گئی امرت لال نگر کی کتاب یہ کوٹھے والیاں کی ایک کہانی میں کہا ہے کہ 19ویں صدی کی ڈیرے والی طوائفوں کے ایک شخص کے ساتھ جسمانی تعلقات ہوتے تھے جو عام طور پر پورے خاندان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔
اگر سرپرست مر گیا تو انہوں نے اپنی زندگی اس کی بیوہ کی طرح گزاری۔ 20ویں صدی کے اوائل میں عبد الحلیم شرر نے نوابوں کے زیر انتظام اود کی زندگی اور ثقافت پر اپنی کتاب گزشتہ لکھنؤ لکھی۔ وہ لکھنؤ میں طوائفوں کے 3 طبقے بیان کرتے ہیں اور کنچنی ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا طبقہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں چونا والی ہیں، وہ عورتیں جو پہلے چونا بیچتی تھیں لیکن اب بازاری عورتیں بن چکی ہیں۔ اور تیسری نگرانٹ جن کا تعلق گجرات سے ہے، وہ ان تینوں گروہوں کو بازاروں کی رانیاں کہتے ہیں۔ وہ اتنی امیر اور طاقتور تھیں کہ شرر لکھتے ہیں کہ حکیم مہدی جیسے شائستہ شخص جو بعد میں وزیر یعنی اود کے وزیر اعظم بنے، اپنی ابتدائی کامیابی کے لیے پیارو نامی ایک طوائف کے مرہون منت تھے۔ پیارو نے اود صوبے کے گورنر کے طور پر ان کے پہلے تقرر پر حکمران کو تحفہ دینے کے لیے رقم دی تھی۔ یہ مضحکہ خیز باتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی شخص طوائفوں سے رفاقت نہ رکھتا ہو وہ مہذب نہیں کہلاتا تھا۔ چند دستیاب داستانوں میں سے ایک ملکہ پخراج کی ہے جو جموں و کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار سے وابستہ گلوکارہ اور رقاصہ تھیں۔ سلیم کدوائی نے ان یادداشتوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا، گو کہ طوائف عام طور پر ایک جسم فروش کے طور پر داغدار ہو گئی تھی۔ 1960 کی دہائی کے وسط تک شاعر نیاز فتح پوری یاد کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ان محفلوں میں بھیجنا شروع کیا اور یہیں سے میرے ادبی کیریئر کا آغاز ہوا۔ شہر کی معروف طوائفوں کی حیثیت ایک ایسے عالم کی تھی جس کی گفتگو اور آداب سے اشرافیہ نے لکھنؤ کے صحیح آداب سیکھے۔ اس کے علاوہ لاہور جو کہ متحدہ ہندوستان میں آرٹ اور کلچر کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس کی بنیادی وجہ وہاں کا بازار حسن جسے بعد میں ہیرا منڈی کا نام بھی دیا گیا۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور اس علاقے سے بدنامی جڑ گئی۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے، جس کی تفصیلات کافی دلچسپی کی حامل ہیں۔ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدری گلی، ٹبی گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ روڈ پر واقع ناولٹی چوک شاہی محلہ ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ آج بھی جو لوگ آٹو رکشہ یا ٹیکسی کے ذریعے ان علاقوں تک جاتے ہیں وہ اسے شاہی محلہ ہی کہتے ہیں۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھے مغل دور حکومت میں قائم ہوئے اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملے کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدا میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارا شکوہ کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس پراشوب دور کے بعد سن 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ علاقہ اور اس کے گرد و نواح مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ پریشانی میں نہیں پڑے۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو بغاوت کا چارہ بن سکتی تھیں اور طوائفوں کے لیے بھی لائسنس کو لازمی قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوٹھوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی دور حکومت میں پولیس تفتیش کے بہانے کسی بھی وقت چھاپا مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ معمول بن گیا۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا اور اس جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سماجی زندگی کے ایک حصے یعنی کوٹھوں کو عزت کی نگاہ دینا ماضی کا قصہ بننے لگا۔
اور بالآخر یہ علاقہ صرف جسم فروشی کے اڈوں کے طور پر معروف ہوا۔ شریا ایلنسویا کے مطابق تھیٹر اور فلم میں طوائفوں کی شراکت نے پرفارمنگ اور ادبی فنون کو بے حد تقویت بخشی۔ جدن بائی ہندوستانی سینما کے بانیوں میں سے تھیں۔ اسی طرح بیگم اختر ہندوستان کی سب سے قابل احترام اور کامیاب گلوکاروں میں سے ایک تھیں، جنہیں فن میں مہارت کے لیے ملکہ غزل کہا جاتا تھا، اور کچھ طوائفوں نے ہندوستانی ثقافت پر دیر پا نقوش چھوڑے۔ سب سے مشہور گوہر جان تھیں۔ وہ 20ویں صدی کے شروع میں گرامو فون پر اپنا گانا ریکارڈ کروانے والی پہلی ہندوستانی فنکارہ تھیں۔ آرمینیائی باپ اور برطانوی ماں کی اولاد گوہر جان نے اپنی پوری زندگی ہندوستان میں گزاری۔ گوہر جان نے 1900 کی دہائی میں ریکارڈنگ آرٹسٹ کے طور پر بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ مہاتما گاندھی نے تحریک آزادی کی حمایت کے لیے سوراج فنڈ میں حصہ ڈالنے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ وہ اس شرط پر فنڈ جمع کرنے کے لیے کنسرٹ منعقد کرنے پر راضی ہوئی کہ گاندھی جی ان کی پرفارمنس میں شرکت کریں گے۔ وکرم سمپت مائی نیم از گوہر جان میں لکھتے ہیں کہ گاندھی نہ آ سکے اور گوہر جان نے 24,000 روپے میں سے 12,000 انہیں بھیجے، یعنی کہ آدھی رقم کاٹ لی۔ 1920 سے 1922 تک گاندھی جی کی زیر قیادت عدم تعاون کی تحریک کے دوران وارانسی میں طوائفوں کے ایک گروہ نے جدوجہد آزادی کی حمایت کے لیے طوائف سبھا تشکیل دی۔ سبھا کی قیادت کرنے والی حسینہ بائی نے گروہ کے ارکان سے اپیل کی کہ وہ احتجاج کی علامت کے طور پر زیورات کی بجائے لوہے کی بیڑیاں پہنیں اور غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کریں۔ انسویا لکھتی ہیں کہ جدن بائی بھی ایک طوائف اور ایک معروف گلوکارہ تھیں۔ انہوں نے سن 1934 میں ہندوستان کی پہلی فلم پروڈکشن کمپنی سنگیت مووی ٹون قائم کی۔ انہوں نے نہ صرف فلمیں تیار کی بلکہ ان کے سکرپٹ بھی بنائے، ان کے لیے موسیقی اور مکالمے بھی مرتب کیے اور اداکاری بھی کی۔ جدن بھائی کی بیٹی نرگس 1950 اور 60 کی دہائی میں بالی ووڈ کے روشن ستاروں میں سے ایک تھیں۔ صوفی کتھک رقاصہ منجری چترویدی کا کہنا ہے کہ طوائف ہماری تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ مرزا غالب کا علم نہ ہوتا اگر کوئی طوائف ان کی شاعری نہ گاتی۔ یہ ایک طوائفی تھیں جنہوں نے ہمیں غالب سے روشناس کرایا۔ تاریخ میں ان کا نام نواب جان لکھا جاتا ہے۔ طوائف کے فن اور ثقافت کو جسم فروشی کے ساتھ جوڑ کر حقیر بنا دیا گیا۔ رانا صفوی یوں کہتی ہیں کہ آج جسم فروشی کے لیے طوائف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو گانا اور ناچنا سیکھتی ہیں وہ اب غالب یا دا کی غزلیں نہیں، گاہک کو خوش کرنے کے لیے فحش فلمی گانے گاتی ہیں۔ کوئی بالا خانہ نہیں جہاں موسیقی اور رقص پروان چڑھے، بس کوٹھے ہیں جہاں اکثر لڑکیوں کو اغوا، لالچ اور ان کی مرضی کے خلاف جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں کے حکمرانوں نے آرٹ اور کلچر کے ان مراکز کو دوبارہ بحال کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، جس کی وجہ سے آج دونوں ملکوں کی نوجوان نسل اپنے کلچر کی بجائے یورپی اور امریکی کلچر کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلکہ ان کا تحریک آزادی میں جو دلیرانہ کردار تھا، جس کی انہوں نے بہت بری سزا بھی بھگتی، اس سب کے باوجود ان کی جدوجہد کو مکمل بھلا دیا گیا۔